لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت ختم المرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز نعت خوانان شیر لساں علماء کرام اور دیگر سامعین ذوی الاحتشام، میری آج کی یہاں حاضری کا سبب سیالکوٹ کے محترم ثنا خوان رسول جناب نواز چشتی صاحب ہیں. انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا تو میں حاضر ہوں. البتہ اس بارے میں اپنے دوستوں کو بھی اور دیگر جو تشریف فرما ہیں ان سب کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں اگرچہ وقت پر آ گیا تھا لیکن میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں. میرا دل تھا شاہ صاحب آئے ہیں وہ نعت پڑھتے تو میں سنتا، تو اب میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا. ویسے بھی رات عشاء کے بعد عموماً کوشش کرتا ہوں کہ پروگرام وغیرہ میں زیادہ دیر نہ جاؤں، تو اس لیے میں مختصراً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. محترم خاور صاحب اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے جذبات اور ان کی محبتیں سلامت رکھے. میں اس پر حضرت سلطان العارفین حضرت جناب سیدنا بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کی ایک بات جواب غزل کے طور پر کہوں گا کہ حضرت بایزید بسطامی کو کوئی اچھے کلمات سے یاد کرتا، اگرچہ وہ تو بڑے لوگ تھے، حقیقتاً بڑے لوگ تھے، انہیں اس ایگزیجریشن کی اور مبالغہ آرائی کی اور ان تمام تعریفات کی چنداں ضرورت نہ تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی کسی نے ان کو کلمات تحسین کے ساتھ یاد کیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی. میں بھی وہی دعا کیا کرتا ہوں. انہوں نے عرض کیا یا اللہ لوگ جیسا بایزید کو کہتے ہیں تو بایزید کو ویسا بنا دے. تو بات یہ ہے کہ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کی اس حسن ظن پر جو سوچتے ہیں جو وہ خیال کرتے ہیں اللہ اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، وگرنہ ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے.
میں نے قرآن کریم کی ایک دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آپ حضرات اکثر اہل علم سے سماعت فرماتے رہتے ہیں، بیٹا یہ اس کی لائٹ آف کر دیں، ویڈیو کی یہ لائٹ آف کر دیں، بس بعد میں آپ پھر آن کر لیجیے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں سے متعلق ارشاد فرمایا کہ خبردار اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد تقوی کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ہمارے ہاں عموماً صرف کرامات بیان کرنے پر اور من ترا حاجی بگویم تو مرام اللہ بگو کے تحت ایک دوسرے کو جنتی اور کامیاب قرار دلوانے کی کوششیں جاری رہتی ہیں اور اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے، جبکہ اولیاء کرام رحمہم اللہ کے اوصاف حمیدہ، ولی کی تعریف اور شریعت کی نظر میں ولی کا مقام اور ولی کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کی وجہ امتیاز اور اولیاء کرام کا جو مشن ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ہمیشہ اس سب سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں بنیادی چند باتیں عرض کروں گا۔ میں نے اپنے ذہن میں جو وقت متعین کیا ہے، مجھے انہوں نے تو یہی کہا کہ آپ جتنی مرضی گفتگو کریں، ظاہر ہے وہ تو یہی کہیں گے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تقریباً 10:40 ہوا چاہتے ہیں، انشاءاللہ 11 بجے گفتگو ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین جسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے اسے ہم ولی اللہ کہتے ہیں۔ ولی کا معنی دوست ہے، اور ولایت امر وہبی ہے۔ یہ ہمارے تمام فقہا نے، علماء نے لکھا ہے کہ ولایت امر وہبی ہے، یہ اعمال شاقہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں اور وہ بھرپور طریقے سے نمازیں بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھے، وہ عبادات بھی کرے، صدقہ و خیرات کرے، تو صرف اس وجہ سے وہ ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کا تعین نہ فرما دے کہ یہ میرا ولی بنے گا۔ تو یہ اسی وجہ سے آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں، یعنی یہ اس پر دلیل عرض کرنے لگا ہوں کہ صرف اعمال شاقہ سے یعنی عبادات سے ولی نہیں بنتا۔ اگر ایسا ہوتا کتنے ہی داڑھیوں والے، ماتھوں پر محراب بنے ہوئے لوگ مردود بارگاہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام اعمال ہونے کے باوجود اگر کسی کی نیت اچھی نہ ہو، کسی کو اچھی نسبت حاصل نہ ہو، تو وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ دلیل یہ ہے کہ دیکھیے کبھی کوئی شخص مادرزاد ولی ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ جو بچہ مکلف نہیں ہے احکام شرعیہ کا، اگر صرف نماز سے اور روزے سے اور ان تمام طاعات سے، عبادات سے ہی اللہ کا ولی بننا تھا، تو پھر پیدائشی طور پر وہ ولی کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ولی ہوتا ہے کہ ولایت امر وہبی ہے۔ اللہ جسے ہبہ کر دے، جسے یہ عطا فرما دے، پھر اسے یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ نماز روزہ چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ روش شریعت کے خلاف اس کا قدم نہیں جاتا۔ اور پھر دوسری بات کہ کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اور اگر اللہ کسی ایسے کو اپنا ولی بنا لے جو علوم مروجہ سے بظاہر بے بہرہ ہو، تو اگر اللہ اس کا چناؤ کر لے تو پھر اسے علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام اور حضرت جناب خضر علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہوئی۔ معاف کیجیے گا، صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک کلام سماعت فرمایا، جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ بتائیے اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے فرمایا میں بڑا عالم ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر آزمائش کر دی۔ میں کہا کرتا ہوں وہ اگر اپنے محبوبوں کی یوں آزمائش کرتا ہے تو سوچو جن سے ناراض ہوگا کیسے آزمائے گا ان کو۔
ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو حضرت جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ بات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح مقبول نہ ہو سکی، تو ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تم سے بھی بڑا عالم ہے اور اسی زمانے میں ہے۔ عرض کیا وہ کون ہے؟ فرمایا نکلو سفر پر۔ نکلے، یوشع بن نون بھی ساتھ تھے، یہ سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام سفر کرنے لگے اور پانی پر لیٹے ہوئے ہیں خضر علیہ السلام، جنہیں خضر علیہ السلام ہم کہتے ہیں، خضر لفظ ہے۔ تو جناب خضر علیہ السلام کو دیکھا، ان سے بات چیت ہوئی اور حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام درخواست گزار ہوئے۔ ہمارے ہاں تو 4 جماعتیں پڑھ کر لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، 2-4 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم مولوی بن گئے، ہمیں تو ضرب یضرب ضربا آتا ہے سارا۔ میں نے کہا یہ ضرب یضرب ضربا نہیں آتا، آپ کو نصر ینصر نصرا نہیں نہ آتا، یعنی ضرب ان کا مطلب مارنا ہے اور نصر ان کا مطلب مدد کرنا ہے۔ کاش کہ ہم نے ضربہ کی جگہ نصرہ پڑھ لیا ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کیسے کرتے ہیں، اپنا اپنا خیال ہے۔ تو ہمارے ہاں تو کوئی 2-4 جماعتیں پڑھ کر اسکول میں گریجویشن کیا چیز ہوتی ہے آج کل، کیا اس کی حیثیت ہے، اگرچہ ہم تو میٹرک کا دریا نہیں عبور کرتے، لیکن 2-4 جماعتیں پڑھ لیں تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کون عالم ہے بھائی، ہم سے بڑا کون سمجھدار ہے۔ یہ نعت خوانی کے فن کو بھی آپ دیکھتے ہیں، یہاں نعت خوان حضرات تشریف فرما ہے، کتنی باریکیاں ہیں، انترے استائیاں، کیا کیا کچھ وہ ہوتے ہیں۔ خرج اونچا رہ جاتا ہے، آواز خراب ہو جاتی ہے نعت خوان کی۔ خرج ہم بھی بعض اوقات محسوس کرتے ہیں، پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ خرج اونچا چلا گیا، تو یہ اوپر اپر سکیل پر پڑھتے ہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میں ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، یہ مطلب علوم ہیں پورے، یہ کوئی ایسے تماشا تھوڑا ہی ہے۔ آپ کو بھی بعض اوقات لگتا ہے نعت خوان بس وہ آتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ خالد حسنین جو فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، عظیم آدمی تھے۔ اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں، میں کہتا ہوں زندوں کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس فن کو سمجھتے ہیں، اکثر لوگ اس فن کو صرف بیچتے ہیں۔ تو یہ فن بھی یعنی بڑی محنت سے اور بڑی مشقت سے بڑے اساتذہ کے پاس جا کے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر میں نعت کی اس کلاس کو ہمیشہ پسند بھی کرتا ہوں اور اس کو پروموٹ کرنے کے حق میں بھی ہوں، جبکہ جس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ صرف چمک چلو ہی نظر آتی ہے آپ کو، یعنی اس طرح کی نعت خوانی اور ان کا لباس اور ان کے انداز اور ان کے کلام اور یہ سب خود ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور چونکہ وہ اندھوں میں کانا راجا، جو سننے والے ہیں وہ خود بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں، تو وہ پھر چلتا ہے۔ بہرحال تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور لکل فن رجال، ہر فن کے لیے اللہ نے خاص مرد پیدا کیے ہیں۔ جو کام یہ کرتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا، اور میرے والا کام یہ نہیں کر سکیں گے، جو آپ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کسی کو سننا برداشت کرنا یہ بھی بڑی بات ہے، کبھی ناپسندیدہ بندہ سامنے آ جاتا ہے، بندہ نہیں سننا چاہ رہا ہوتا، سننا پڑتا ہے، سنتے ہیں ہم تو نہیں سنتے، یعنی ایک دوسرے کو بول پڑتے ہیں۔ نعت خوان دیکھا آپ نے، مولویوں کو دیکھا ہوگا، مولوی تو روز لڑتے ہیں، آج بھی داتا صاحب لڑ پڑے ہیں، وہ افسوس ہوا ہے۔ بالکل اس فکر کی میں سرکوبی کروں گا اور مذمت کروں گا۔ مجھے آپ سے اگر اختلاف ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر مجھے کسی نے اچھی تربیت دی ہے، میں کسی اچھے ادارے سے پڑھا ہوں، کسی اچھی خانقاہ سے وابستہ ہوں، کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھا ہوں، تو میرا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ میں کہوں کہ حضرت آپ کی اس بات سے مجھے اختلاف ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، بس اتنی بات کافی ہے۔ لیکن جو ہم کر رہے ہیں، جو طوفان بدتمیزی ہم بپا کرتے ہیں، اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم حق پر ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، اور ماضی میں بھی یہ ہوا، پچھلے سال بھی ہوا، اب بھی ہوا۔ میں بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کسی صورت بھی۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی میں رہنا چاہیے، اپنی اوقات میں، اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے، اور جو اللہ نے عزت دی ہے اسے ہضم کرنا چاہیے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے جناب خضر علیہ السلام سے کہ میں حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آپ کی اتباع کر سکتا ہوں اس علم کے حوالے سے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تمہارے پاس حوصلہ نہیں ہے، تم نہیں چل سکو گے۔ تو سیکھنے کا مرحلہ تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں چلوں گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
پھر چلو میرے ساتھ اور تم مجھ سے کچھ پوچھو گے نہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں، پہلے وہ کشتی پر سوار ہوئے، اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی تو شریعت جاری کرتے ہیں، وہ تو کسی چونٹی کے بارے میں بھی بڑے کانشیس ہوتے ہیں۔ تو اتنا بڑا مسئلہ تھا، لوگوں کا رزق بند ہونے جا رہا تھا، برداشت نہیں ہوا، کہا یہ کیا ہے؟ نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ کہا اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو، پھر آگے چل دیے۔ دیوار گرا چاہتی تھی، گاؤں والوں سے کچھ کھانا طلب کیا، کھانا نہیں دیا، الٹا ان کی دیوار سیدھا کر دی۔ تو نے کہا کہ ہم چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے سکتے تھے، کچھ سیٹنگ ہو جاتی کھانے پینے کی۔ فرمایا میں نے کہا تھا۔ پھر بات یاد آئی، پھر آگے دیکھا ایک بچہ ہے، اس کو مار دیا، اب نہیں برداشت ہوا، اب بس ہو گئی۔ نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، بس بات ختم ہو گئی ہے، ہم اب آپس میں نہیں چل سکتے۔ پھر بتا بھی دی، وجوہات بھی بتائی۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا۔ یہ اللہ کے نبی کی نظر ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ رہی بات اس سفینے کی، اس کشتی کی، تو دریا کے اس جانب ایک بادشاہ تھا جو کشتیاں اکٹھی کر رہا تھا، اگر اس کو عیبدار نہ کرتا تو اس غریب کی کشتی بھی اس نے قابو کر لینی تھی اور اس کا رزق بند ہو جانا تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو بچہ تھا تو اس کا مجھے اندازہ تھا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ فخشینہ، اب خشینہ کا معنی یہاں یہ نہیں کہ مجھے خطرہ تھا، ان کو یقین تھا، نبی شک کی بنا پر کام نہیں کرتے، یقین تھا اس بات کا کہ یہ بڑا ہو کر کفر کرے گا، سرکشی میں مبتلا ہوگا، اس لیے اسے ختم کر دیا۔ صاحب تفسیر روح المعانی کہتے ہیں علامہ سید محمود آلوسی کہ جب وہ شخص یعنی وہ بچہ جو مارا انہوں نے، انہی والدین کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کی اولاد سے تقریباً 30 انبیاء پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی کے ایک کام کے پیچھے اتنی حکمتیں ہیں اور ہم عقل کے اندھے لوگ ان باتوں پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سیکھنے کا ہوتا ہے کہ ہم اولیاء کرام رحمہم اللہ کی زندگیوں سے سیکھیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، وہ بس کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ وہ پڑھتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ داتا صاحب کی بات ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات ہے، یہ حضرت مجدد الفسانی کی بات ہے رحمہم اللہ تعالی۔ اس لیے ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں اولیاء کرام رحمہم اللہ کی تعلیمات کو شامل کریں۔ ان کے ساتھ ہمیں محبت ہے تو المحبت والطاعہ، محبت ہم سے پیروی مانگتی ہے۔ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کس طرح شب و روز گزارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کو دیکھیے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کثرت کرتے تو حضور کے پائے اقدس میں ورم آ جاتا، پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ام المومنین عرض کرتی حضور آپ تھوڑا آرام فرما لیجئے، تو حضور فرماتے کہ اے عائشہ کیا میں زیادہ عبادت کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہمیں کوئی کہے کہ آپ 6 گھنٹے محفل میں بیٹھیں، ہم بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی کہے کہ نماز پڑھ لیں، کہتے ہیں اچھا یار ویلے ہو کے پڑھ لیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یعنی جن چیزوں کو شریعت نے ہم پر فرض کیا تھا اس کے لیے ہمارے پاس ترجیحاً وقت نہیں ہوتا، اور جو چیزیں شریعت نے مستحب قرار دیں ہم نے ان کو حیثیت ایسی دے دی ہے کہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے اندر اس جذبہ کو بیدار کیجئے کہ ہم اولیاء کرام رحمہم اللہ کے ماننے والے آج تربیت سے خالی ہیں، ہمیں تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ محافل میں آتے ہیں، آپ نعت خوانوں کے پڑھے ہوئے اشعار پر ہی غور کر لیا کریں، کتنے کتنے اشعار ایسے ہیں جو دل میں اتر جاتے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا، نہ ہم سیکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ ایون میں تو اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں، میرے پاس کئی بار آتے ہیں کہ جی دعا کر دیں باہر جانا ہے، یہ ساری قوم کو اس وقت باہر کا بھوت سوار ہے اور یہ عرصہ دراز سے ہے، یہاں کوئی کام نہیں کرتے۔ اچھا یہاں تو یہ چنچی اور رکشہ چلانا اپنی توہین سمجھتے ہیں،
کہتے یہ چھوٹا کام ہے، ہم بڑے لوگ ہیں۔ کیا مطلب ہے بڑے لوگ ہیں؟ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ حضور کا جو گھر میں وقت گزرتا تھا وہ کیسے گزرتا تھا؟ ارشاد فرمایا جس طرح تم میں سے کسی عام شخص کا وقت گھر میں گزرتا ہو، حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے کام کرتے تھے۔ ایمان سے کہیو میں اور آپ اپنے گھر میں اپنے استعمال کیے ہوئے برتن کبھی دھوتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیویوں کا کام ہے، وہ ہماری نوکرانیاں ہیں، یہ ان کا احسان ہے، ان کی مہربانی ہے کہ وہ اس بات پر ریزسٹ نہیں کرتی، وگرنہ شریعت نے ان کو اس بات سے مستثنا قرار دیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ سب ان پر لازم ہو، یہ ان کی مہربانی ہے کہ گھر چلتا ہے، وگرنہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو ہمارے لچھن ہیں، وہ بالکل درست نہیں ہیں، ہماری عادتیں بالکل غلط ہیں۔ ہم اپنا جس بستر سے سو کر اٹھتے ہیں اس کا جو بلینکٹ ہوتا ہے، کمبل جو ہوتا ہے، اس کو بھی طے نہیں کرنا آتا ہمیں، اپنا سوٹ استری کرنا نہیں آتا، استری کرنے کا شوق بھی بہت ہے، اور خود اس کو پریس نہیں کر سکتے، خود اس میں نالا تک نہیں ڈال سکتے۔ تو کیا ہے یہ ہماری زندگی؟ یعنی ہم ان اولیاء کرام کو اور بزرگان دین کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ صرف کیش کروانے کے لیے اپنے مختلف قسم کی ٹوپیاں، مختلف قسم کے پٹکے اور مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے کپڑے ان کے ساتھ جوڑ کے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ کمال ہو گیا بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیے، یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہیں، اور ان کا انداز تربیت دیکھیے۔ میں نے عرض کیا ہے، شیخ حضرت سلطان العارفین جناب بایزید بستامی کی بات عرض کی ہے، اتنی بڑی بات ہے، وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تمہاری مہربانی ہے، تم اتنا کہتے ہو تو نہیں۔ عرض کیا یا اللہ، جو بایزید کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تو اسے سچ کر دے، یعنی مجھے ویسا بنا دے جیسا لوگ کہتے ہیں۔ آج ہماری تعریف ہو رہی ہوتی ہے، ہم اطمینان سے منہ نیچے کر کے تھے سبحان اللہ، اب مزہ آیا ہے، اور مریدین بھی پھر اس پر پیسے نوٹ نچھاور کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت کی تعریف ہو رہی ہے، کمال ہو گیا، یہ بندہ صحیح ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ ان کی ایک محبت ہے، پھر ہمارے ہاں یہ ماحول ہے، ویسے بھی اکثر میں اس بات سے منع کرتا ہوں، بس ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو وہ آپ اظہار محبت کریں، لیکن حد سے زیادہ جائیں گے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ کو بھی ہم نے جنہیں دیکھا ہے، یہ تصویروں والے اشتہاروں والے اولیاء اور ہیں، حقیقت والے اولیاء اور ہیں۔ یعنی ہم نے تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو سیادت بھی ایسی ہی ہے، یعنی پکڑ دکڑ والی سیادت کہ سید بن جائیں کہیں سے بھی سیٹنگ کر کے، تو یہ بھی مسئلے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے۔ ان اولیاء کرام رحمہم اللہ کی زندگیوں کو دیکھیں، جنہوں نے ساری زندگی شریعت کی تابعداری کی ہے۔ برصغیر کے عظیم صوفی ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ، جن کی مجددین اسلام میں، یعنی جتنے بھی مجدد ہوئے ہیں، جعلی مجدد نہیں حقیقی مجدد، ان تمام مجددین میں ان کی وہ حیثیت ہے کہ عام مجدد کی جو اس کا جو دور ہوتا ہے وہ 100 سال کا ہوتا ہے، اور مجدد الفسانی کا لقب، یہ لفظ الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ مجدد الفسانی 1000 سال کے لیے مجدد ہیں۔ آج بھی ہم ان کے روحانی توجہات کے زیر سایہ ہیں، اور آج بھی ان کی جو اصلاحی تحریک ہے اس کے اثرات کے نیچے ہم جی رہے ہیں۔ حضرت امام ربانی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں ان صوفیوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ اور اس طرح کی چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حضرت فرماتے ہیں فردائے قیامت از تصوف نہ خواہند پرسید، از شریعت خواہند پرسید۔ کل قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے تصوف میں کتنے درجے تھے، کل قیامت کے دن تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل کیا، حضور کی شریعت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ لیکن آج ہمارے احوال آپ کے سامنے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، سیدھا کام ہم نہیں کرتے، کسی کی دل آزاری سے ہم باز نہیں آتے، حق تلفیاں ہم کرتے ہیں، بہنوں کا بیٹیوں کا حصہ ہم ضبط کر جاتے ہیں، اور محفلوں پر اور پیروں کو نذرانے جو ہم دیتے ہیں اتنے 20 ہزاروں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، کس مد میں ہم دیتے ہیں، لیکن جو گھر میں بیٹھے ہوئے حقدار ہیں ان کو ان کا حق نہیں ملتا۔ اس لیے میں شدید اس بات پر لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ خدا کے لیے یہ محفلیں اچھی ایک روش ہے، بہت اچھی بات ہے جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے، اچھا اہتمام ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے،
لیکن جو دوست اس میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے یہ درس ہے، ان کے لیے کلمہ نصیحت ہے کہ ان اولیاء کرام کو دیکھیے، انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا ہے، حضور کی سنت کی ہے، اور وہ اس بات کے پابند ہیں جس طرح ہم بھی آج پابند ہیں۔ اگر ان کی تعلیمات کو دیکھیں اور ہمارا طرز عمل دیکھیں تو مجھے ایمان سے کہیے کہ کیا ہمارا طرز عمل دیکھ کر کوئی اسلام کے قریب ہوگا؟ ہماری روش دیکھ کر، ہمارے انداز دیکھ کر، ہمارا گفتگو کا جو طریقہ کار ہے، یہاں گاؤں میں مختلف تھڑے بنے ہوتے ہیں، مختلف جگہیں ہوتی ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر آپس میں گپ شپ کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ قوم نے ترقی کی ہے کہ نہیں، تو آپ اس تھڑے پر اور اس جگہ پر چلے جائیں جہاں بیٹھ کر 12 ٹہنی کھیلی جاتی ہے یا لوڈو کھیلی جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے سدھرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو وہ انہی محفلوں سے اٹھتے ہیں، اس لیے کہ ہم محفلوں میں اور ان کو دیتے ہی کیا ہیں سوائے اس کے کہ اب نعرہ دایاں ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ مار دو، اب بایاں ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ مارو۔ اچھا، کسی زمانے میں نعرہ تکبیر و رسالت پر بات بن جاتی تھی، اب یہ انہوں نے بھی صفائی کے طور پر 4 نعرے لگائے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی مناسب بات ہے، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ریکارڈ پر ہے، میں نہیں نعرے لگاتا، کیا ہوگا اس سے؟ بھائی نعرہ لگانے سے منع نہیں کرتے، اس کلچر کو عام مت کریں، یعنی نعرہ بازی کے ذریعے ہم لڑائی کر رہے ہیں۔ ایک پیر کے مرید اس کا نعرہ لگا دیتے ہیں، دوسرا آتا ہے تو اس کا نعرہ لگ جاتا ہے۔ اب یہ آستانے کا نعرہ، میں تو نعرہ ہی نہیں لگاتا، یعنی میں تو اپنے بزرگوں کے نام پر میں مطلب کبھی بھی اس چیز کو وہاں بھی نہیں پروموٹ کرتا۔ جو دوست جانتے ہیں ہمارے ابھی بھی 27 ستمبر کو عرس پاک ہے، تو بلکہ آپ دوستوں کو دعوت بھی ہے، تشریف لائیں، دیکھیں وہاں۔ تو اس طرح کا تو کام میں ویسے ہی نہیں پسند کرتا، میں سمجھتا ہوں یہ لایانی سا کام ہے۔ کسی زمانے میں اس کی ضرورت اور اہمیت یہ تھی کہ لوگوں میں ذرا ذوق شوق پیدا ہو جاتا تھا، اس لیے نعرہ لگایا جاتا تھا، اور اب بھی ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب تنظیموں کے نعرے ہیں، پیروں کے نعرے ہیں، مختلف سلسلوں کے نعرے ہیں، کس کس کو آپ راضی کریں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں آپ آرام سکون سے محفل میں بیٹھیں، کبھی نعرہ لگانا ہو، نعرہ تکبیر و رسالت کافی ہے، اس کے بعد پھر آگے لڑائیاں جھگڑے، تنظیمات کے، پیرخانوں کے نعرے، مختلف قسم کے مشارب کے نعرے، تو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ نے تقسیم نہیں کی، انہوں نے لوگوں کو دین کے قریب کیا ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں، ہماری جو روش ہے وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے والی ہے۔ تو اولیاء اللہ کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے۔ ولی اللہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے قریب کرے، ولی اللہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے قریب کرے۔ دین کے داعی کا بھی یہی کام ہے، جو بھی ریپریزنٹیٹو ہے دین کا، اس کا یہ کام ہے کہ لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے، نہ یہ کہ صرف اپنی نمود و نمائش اور اپنے ذاتی معاملات کے لیے اور اپنے صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے لوگوں کو استعمال کریں۔ اسی لیے میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ جب میں محفل میں آتا جاتا ہوں تو مجھے ہار نہ پہنایا کریں، میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا، بس آپ کی مہربانی ہے۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے حضور کے نام پر محفل کی اور ہمیں بلا لیا؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز چاہیے ہمیں؟ کوئی ہو سکتا ہے کسی کے لیے اعزاز؟ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ بھئی ہم کیا ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، تو کوئی اگر محبت سے بلا لے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ پھر اس پر نعرے، پھر لوگ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں بیچارے، پھر وہ ایک کا کریں، ایک بندے کو سٹیج پر بلاتے ہیں، 5 اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ آئے ہوئے بندوں میں سے اب بھی سٹیج پر کوئی نہیں ہوگا، اگر ہے تو میں اسے کہتا ہوں اتر جاؤ، میں نے کبھی سٹیج پہ بندہ ہی نہیں ساتھ لے گیا۔ اور یہ پرانی بیماریاں ہیں ہمیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں، یعنی ہمارا مجموعی تاثر یہ ہے، ہم کسی بھی چیز کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ مثلا یہ حضرت آئے ہیں، ان کو ایک بندے کی ضرورت ہے، وہ ساتھ بیٹھ جائے، پانی پینا ہے، جوتا پکڑنا ہے، نیچے رکھ لے جوتا، کیا ہوگا؟ مثلا ادھر بیٹھے ہیں، کیا ہو گیا اتنی دیر میں؟ مطلب یہ صرف ایفیشنسیاں ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ماضی میں اس کی 20 مثالیں ایسی ہمیں، میں خود ان پروگراموں میں موجود تھا کہ لڑائیاں ہو گئیں، جھگڑے ہو گئے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس پر پروگرام تھا، اس وقت طالبان نے دھماکہ کیا۔ چیلم کا پروگرام تھا، بڑے بڑے علماء تشریف فرما تھے، آخری بات ہے، تو میں بھی طالب علم تھا، اس وقت پڑھتا تھا لاہور میں، تو وہاں کرسی پر ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ اٹھ کر بیان کرنے کے لیے تو ڈائز پر گئے، پیچھے سے کوئی صاحب آئے، تو وہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے ساتھ کوئی 8-10 لوگ تھے، تو وہ آ کر وہاں بیٹھ گئے۔ اب مولانا جب وہ تقریر کر کے واپس آئے، اب وہ اپنی جگہ ڈھونڈیں، اور ڈٹائی کی حالت یہ ہے کہ اس میں 4 صفیں تھیں، میں تو آخری صف میں تھا۔ واللہ میں اس وقت اس شرم سے اٹھ گیا
کہ یار لوگوں کو تو حیا نہیں آتا، یہ دین کے نمائندے ہیں جنہیں سفید داڑھی والے بندے کا بھی حیا نہیں ہے. یعنی وہاں وہ بیچارہ کرسی ڈھونڈتا رہا اور سب نیچے دھیان کر کے بیٹھے رہے. جب یہ حالات ہوں گے تو یہ عوام آپ سے حق سیکھیں گے ان سے جو اپنی ذات کو نیچے کر کے اور پیچھے کر کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. جو شخص چھوٹی سی اس کرسی کے لیے اور اس سٹیج کے لیے اپنی خواہش نفس کو قربان نہیں کر سکتا، وہ دین کا نمائندہ کہلوانے کا حقدار نہیں ہے. سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا.